کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت. بھائی ایک منٹ چہرہ دیکھنا ہے میں نے. اللہ کی مرضی بھائی. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ چاچا امام بخش کی آپ نے کفن کے کوئی جیب بھی رکھے ہیں؟ کیا مطلب بھائی؟ بھائی مطلب والی کیا بات ہے؟ اتنا جو چاچے نے اتنا زندگی میں کمایا ہے، ہر کسی نے زمین پہ قبضے کیے ہیں، ہر کسی کی زمین پہ قبضے کیے ہیں. بھائی ذرا تمیز سے بات کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی میں تمیز سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہمارا بھی جو 10 مرلے کا پلاٹ تھا نا، جو ہم نے گھر بنائے تھے، وہ بھی چاچا امام بخش نے قبضہ کیا ہے اس مکان پہ. اب تو چاچا مر گیا ہے، میں صرف یہی دیکھنے آیا ہوں بھی چاچا کس کے پلاٹ ساتھ لے کے جا رہا ہے اور کس کی زمینیں ساتھ لے کے جا رہا ہے. بھائی مرنے کے بعد بھی کوئی کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے؟ تو پیارے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اسی بات کو تو سوچے ذرا. جب انسان مر جاتا ہے تو وہ کیا لے کے جاتا ہے ساتھ؟ خالی ہاتھ ہی آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے اس نے. بھائی اللہ کی رضا کے لیے آپ تو معاف کر دیں. اچھا اللہ کی رضا کے لیے میں ان کو معاف کر دوں؟ اور بھائی میں تو معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. ان کی وجہ سے میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. ہمارے 10 مرلے کا مکان اس بابا جی نے قبضہ کیا، ہمیں تھانوں کے چکر لگوائے، ہمیں پورے علاقے میں ذلیل و خوار کیا. چلو میں تو معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائی میرے والد صاحب بھی اس کی وہاں انتظار میں ہوں گے. جب یہ وہاں پہنچے گا تو میرا والد صاحب اس کی گربان سے پکڑ کے پوچھے گا وہ کدھر ہے میرا پلاٹ بھائی 10 مرلے کا مکان. کیا مطلب گریبان پکڑ لوں گا بھائی؟ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ، جنازے کی بے حرمتی کر رہے ہیں آپ. کیا بے حرمتی کر رہا ہوں؟ آپ کو نہیں پتا؟ او بھائی کیا فائدہ ہے ایسی زمین جائیداد اکٹھی کرنے کا جب پتہ ہے انسان کو بھی میں نے لے کے ہی ساتھ کچھ نہیں جانا. اس نے تو اپنی اولاد کی خاطر، آپ کی خاطر اکٹھا کیا ہے نا سب کچھ. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب یہ تو جا رہے اس دنیا سے، آپ نے تیسرے دن اس کا نام و نشان بھی بھول جانا ہے. درود تو ایک الگ بات ہے جو آپ درود بھیجیں گے. بھائی جان وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے ختم پڑھوانے ہیں، ہم نے درود دینے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اور میرے بھائی میں سب جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور آپ تو ابھی بھی بدماشی دکھا رہے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ مجھ سے کہیں بھائی اللہ کے لیے معاف کر دیں. آپ کی آکڑ ذرا برابر بھی نہیں کام ہوئی. اور میری ایک بات یاد رکھنا، ابھی آپ نے جنازہ گاہ میں اعلان کیا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ بھی جس نے بھی میرے والد صاحب نے جس کی کوئی چیز دینی ہے تو میں حاضر. آپ نے یہ کہا ہے نا؟ ہاں کہا تھا. تو پھر دے. میرے 10 مرلے کا ہمارا مکان دے جو قبضہ کیا. آپ ساتھ نہیں ہوتے تھے والد صاحب کے؟ آپ کو نہیں پتا میرے والد صاحب نے کس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، کس کے پیسے کھا رکھے ہیں؟ ساتھ تھے نا، تو آپ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے والد صاحب کی آخرت سنور جائے تو میرے بھائی جس کا جو کچھ دینا ہے جا کے ان سے معافی بھی مانگ اور ان کی ہر چیز واپس کر دے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب سیدھا جنت میں جائیں. خدارا کسی کے حق پر لوٹ مار یا قبضہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ نے اپنی کی گئی ہر زیادتی کا جواب اپنے رب کو دینا ہے.